اس نے اپنی اولاد کی کوئی اچھی تربیت کی، اس کا نام تخہ اٹھایا، اس کو کھانے کی تربیت کی اچھی سے، اس بندہ مومن نے اپنی اولاد کو کسی دینی مدرسے میں داخل کرایا، اس کو قرآن کی تعلیم دی، اس کو حدیث کی تعلیم دی۔ اب جب تک وہ بندہ مومن دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کی اولاد پیچھے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے، وہ اس کے لیے صدقہ و خیرات کرتی ہے، وہ اس کے لیے دعا کا اہتمام کرتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیک اور صالح اولاد کی وجہ سے قبر میں اس کو ثواب پہنچاتا رہتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اصالہ ثواب کی محفل کہاں سے ثابت ہے، یہ اصالہ ثواب جائز ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب فرماتے ہیں حضور صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو چکی ہے، میری والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اور مجھے یہ یقین تھا، وہ اچانک فوت ہو گیا، مجھے یہ یقین تھا کہ اگر وہ دنیا میں موجود ہوتی، اگر وہ بول سکتی تو وہ کوئی صدقہ و خیرات کرتی، کوئی اچھا والا کام کرتی۔ یا رسول اللہ اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقے والا کام کروں کیا یہ ان کو اس سے ثواب پہنچے گا؟ تو میرے حضور نے فرمایا ہاں، تم ان کی طرف سے کوئی نیکی کے کام کرو گے، اچھے والے کام کرو گے، صدقہ و خیرات کرو گے، ان کے پیچھے دعا کا اہتمام کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے والدین کو بھی ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک ہے، سنن ابی داؤد کی غالباً حدیث پاک ہے، میرے حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص اسی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر میں ان کی طرف سے کوئی نیکی کا کام کر دوں، کوئی صدقہ جاری کا کام کر دوں تو کیا ان کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ تو میرے حضور نے فرمایا ہاں میرے صحابی، تم ان کی طرف سے کوئی بھی صدقہ و خیرات کا کام کر دو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے والدین کی مغفرت بھی فرمائے گا، ان کو اس کا ثواب بھی پہنچاتا رہے گا۔ اس لیے نیک اور صالح اولاد وہی ہوتی ہے، اچھی اولاد وہی ہوتی ہے کہ جو اپنے والدین کے جانے کے بعد، اپنے والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے دعا کا اہتمام کرتی ہے۔ اور دعا محض اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے 5-10 بریانی کی جگہ منگوا لی، بچے بلا لیے تو آپ کا اہتمام پورا ہو گیا، نہیں، آپ خود بھی گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کریں، آیات بینات کی تلاوت کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے پڑھنے سے آپ کے والدین کو اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن و سنت میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔